اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور جس چیز کی یہ اطاعت کرتے ہیں وہ صرف ظن ہے، گمان ہے، اور ظن جو ہے وہ کبھی بھی حق کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وہم و گمان سے، اپنے خیالوں سے، اپنی خواہشوں سے چیزیں سوچتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس علم کا کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم آج اسلام کی بنیاد کے بارے میں بات کریں گے، ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا ہم اسلام کو ماننے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، کہنے والے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیا واقعی ہم اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسا اس کو جاننے کا حق ہے؟ ان کو جاننے کے بعد ہی ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے بات پوچھیں کہ آپ مسلمان کیوں ہو، مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو مسلمان پایا، خاندانی طور پر ہم ایک مسلمان پریوار میں ہم نے جنم لیا اور ہم اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اسی لیے ہم سب چیزیں کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ تو کیا میں سوال کروں گا کہ کیا اگر آپ ہندو گھر میں پیدا ہوتے یا عیسائی گھر میں پیدا ہوتے تو آپ عیسائی اور یہودی یا جو بھی ہے اس دھرم کو مانتے؟ تو اس بات کو شاید کچھ لوگوں کا جواب یہ ہو کہ چاہے جو بھی ہو لیکن اسلام حق ہے، اسلام سچا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، واقعی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ واقعی ہم شعوری مسلمان ہیں، شعور سے سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، یا صرف رسمی مسلمان ہیں جو کہ ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا اور ہمارا سوچنے کا نظریہ بدل سکتا ہے، زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام حق ہے تو یہ بات بھی ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو مولویوں کی تقریروں میں سننے کے بعد ہم نے سیکھ لیا، ورنہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی کہے گا نہیں میرا دھرم ستیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر ثابت کیسے کیا جائے کہ واقعی یہ دین اس کو ہم مانتے وہ حقیقت ہے؟ یہ بھی انسان کی کلپناؤں کی، وہم و گمان کی بنائی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو خود قرآن کی آیت ایک پڑھ کے سنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں ترجمہ پڑھوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جس کے پیچھے چلتے ہیں، جن نظریات کو یہ مانتے ہیں، ان کا ایکچولی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بلکہ یہ لوگ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں۔ ظن کہتے ہیں اٹکل بازی، دماغ سے کچھ خیالات، کچھ کلپنائیں بنا لینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے ظن جو ہے وہ کبھی بھی حق اور سچائی کا متبادل وکلپ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ظن سے کوئی بھی چیز مانتے رہیں، سوچ سوچ کے فلاں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہم انسانوں کے بارے میں بھی کئی بار غلط رائے بنا لیتے ہیں، یار وہ انسان ایسا ہے، وہ ہمارا ظن ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت پتہ لگتی ہے تو ویسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقت کا بدل کبھی بھی ظن، وہم و گمان اور اٹکل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ یقیناً ان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ نہیں چلتے مگر ظن کے اوپر، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ عیسائی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے ان کی بات کو کہ نہیں، وہ ان کی اٹکل ہے، حقیقت میں انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو شرک کرتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ یہ صرف وہ نام ہے جو تم لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، طرح طرح کے معبودوں کے نام اور ان کے بارے میں عجیب عجیب شکلیں اور سوچ اور کہانیاں، لمبی لمبی کہانیاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب گڑی ہوئی چیزیں جو تم نے خود گڑی ہے، ٹھیک ہے، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں بھیجی ہے ان کی سچائی کے بارے میں کہ یہ سچ ہیں، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔
اور یہ اپنے وہم و گمان یعنی زن کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کی پیروی کرتے جو ان کی نفس کہتی ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے، جو ان کو کھانے میں اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے، وہ چیزیں بنا لیتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. یہ مشرکین مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، آپ نے دین حق کا پیغام ان کو دیا تھا، مگر پھر بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور بلکہ وہی وہم و گمان اور دیوی دیوتا جو انہوں نے بنا رکھے تھے بتوں کو اور ان کی کہانیوں کو، ان کو ماننا زیادہ پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ان کا خود کا بنایا ہوا، خود کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں حقیقت میں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے کوئی اس کے لیے کوئی سند نہیں بھیجی، کوئی تصدیق نہیں کری اس بات کی کہ یہ سچ ہے. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس علم ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اور جس کو تم ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسے لوگ جو حقیقت دلائل کے اوپر نہیں چلتے، عقل کے مطابق چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ صرف سنی سنائی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، تو ان سے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم پیش کر سکتے ہو ہمارے سامنے؟ تم نہیں چلتے ہو مگر صرف زن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 آیات الگ الگ تلاوت کی ہے. ان سب آیات کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ انسان وہم و گمان کے اوپر چلے، بلکہ علم الیقین ہو. تمہیں علم الیقین، وہ علم جو یقین پر آدھارت ہو. اور یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ عقل کے موافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ابھی دن کے 7 بجے میں، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. لیکن آپ میں سے شاید کوئی ایسا ہو جو مجھے بہت بڑا عالم سمجھے یا مجھے کوئی بہت بڑا پیر سمجھے، تو شاید تھوڑی دیر کے لیے کہہ دے کہ نہیں یار پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو کچھ بات ہوگی، مان لے گا، ہاں بھر لے گا وہ. چلو وہ آپ مان بھی لے اوپری طور پر، لیکن دن میں تو آپ کا یہ رہے گا نا یار 7 تو نہیں بجے ہیں، رات میں اندھیرا ہے ابھی. ٹھیک ہے، پیر صاحب کہہ رہے تو کوئی بات ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں. تو ایکچولی آپ کے دل اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا. دل تو اسی بات سے مطمئن ہوگا جو ہے. ٹھیک ہے، پوری زندگی پیر صاحب کچھ کھلواتے رہیں گے اور آپ یس کرتے رہو گے، لیکن آپ کا دل مطمئن اسی بات سے ہوگا جو آپ کی عقل جسے ایکسپٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اپنے عقیدے کا، اپنے آستھا کا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور دوسرے ہیں، ان کے پاس اپنے عقیدے کی جو ان کا بنیاد ہے، جیسے وہ 3 خدا مانتے ہیں یا کوئی 36 کروڑ دیوی دیوتا مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آتما پرماتما ایک ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ سچ ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے، اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو آستھا کا معاملہ ہے، یعنی کہ دل کا معاملہ ہے. دل نے مان لیا یا ہم نے سن لیا، ہم نے کسی سے سنا، ہمیں اچھا لگا، ٹھیک لگا، یا ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے اس لیے ہم مانتے ہیں. ان کے پاس ایک کھلی دلیل نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھو گے کہ دنیا کی جب یہی معاملات میں اگر آتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی چیز ان کو خریدنی ہوگی، چپل خریدنی ہوگی، کپڑا خریدنا ہوگا، تو بہت چھانٹ بین کریں گے، 5 دکانیں ڈھونڈیں گے، کس کی قیمت اچھی ہے، کس کی کوالٹی اچھی ہے، بہت سوچ بیچ کے اس کام کو کریں گے. لیکن وہ چیز جو اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے وجود کے بارے میں جاننا کہ میں کیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام کیا ہے، یہ میں آیا کیسے ہوں، کیا دنیا کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے، کوئی رچیتا، کوئی کریٹر ہے جس نے اس سرشٹی کو بنایا ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے، وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں کس لیے ہوں. یہ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس پہ آدمی غور و فکر نہیں کرتا، اس خالق کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جس پہ وہ چل رہا ہے، بلکہ وہ اس کو ایک معمولی مسئلہ سمجھ کے ٹال دیتا ہے. زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے سے سپنے پورے کرنے کے لیے 10-10 سال تک آدمی محنت کرتا ہے. یار یہ کروں گا، ایک مکان بناؤں گا یا ایک گاڑی لوں گا، 20-20 سال محنت کر کے پیسہ جوڑ رہا ہے باریکی سے، پوری پلاننگ کے ساتھ، لیکن اس کے لیے نہیں سوچ رہا وہ. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے وجود پر ایسے ایمان لائے جسے لانا چاہیے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عقلی طور پر محسوس کر سکے. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کسی غیر مسلم سے پوچھیں رام کے بارے میں، کرشن کے بارے میں، اور یہ کہ بھائی ثبوت دو کہ رام نام کا کوئی آدمی ہوا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہوا تھا، بلکہ وہ صرف کوئی کہانی قصوں کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے جیسے ناولز لکھے جاتے ہیں.
اگر یہ ثابت بھی کر دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے رام نام کا ایک آدمی، تو یہ ثابت کرو کہ وہ خدا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ثابت کرتے ہیں، بلکہ آپ پاؤ گے کہ بہت کچی بنیادوں پر وہ چلتے ہیں. تو اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کا خدا ہے، ذرا اس بات کو ثابت کرو آپ کہ ایک اللہ کو جو آپ مان رہے ہو واقعی ہے، اس سرشٹی کو اس نے بنایا ہے، اور وہ مطلب الگ الگ روپ میں نہیں آتا، وہ اوتار بن کے نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں خدا کو، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ایشور جو ہے اوتار بن کے آ جاتا ہے دھرتی کے اوپر. تو اس میں کیا برائی ہے؟ ماننے میں کیا برائی ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال ہے. اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایک ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ناستک لوگ. ناستکوں کی اگر آپ دلیل سنیں گے تو کچھ اتنی اچھی دلیل ہے ان کے پاس، جو کہ کم اچھی اس لیے کیونکہ کم علم لوگ ہوتے ہیں. اگر ان کو دلیلیں ڈھنگ سے سمجھا دی جائے تو وہ ان کے ایمان کو اچھی طرح ہلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے اس کا، یہ اپنے آپ وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کیسے وجود میں آئی کہ ایک دھواں تھا اور اس میں کण تھے، اور کण جو ہے کروڑوں سال تک اچانک اس میں ایک وسفوٹ ہوتا ہے، وسفوٹ ہونے کے بعد جو ہے پھر حرکت چالو ہوتی ہے، حرکت کے نتیجے میں سرشٹی بن جاتی ہے، سورج چاند ستارے بن جاتے ہیں. امینو ایسڈ نام کا ایک ایسڈ ہوتا ہے جس سے انسان کا گوشت بنا ہے. تو وہ امینو ایسڈ کی جنے کتنی کروڑ قسمیں ہوتی ہے، وہ آپس میں اتفاق سے کبھی ان کا ایسا ملن ہو گیا کہ اس سے ایک زندگی کی ایک کوشیکا کا جنم ہو گیا. وہ کوشیکا جس میں جیون ہوتا ہے، کروڑوں برسوں اربوں خربوں سالوں کے اندر کبھی اتفاق سے ایک کوشیکا نے جنم لے لیا، اور اس کے بعد اس ایک کوشیکا سے بہو کوشیکے جیو بنتے چلے گئے، اور اس نے الگ الگ روپ بدلا، اور وہ جیوت الگ الگ جانور اور انسان اور پیڑ پودے بنتے چلے گئے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور انہوں نے اس کو سائنس کا لبادہ بھی کچھ چیزوں کو لیبورٹری میں بھی ثابت کر کے یہ کوشش کی سمجھانے کی کہ خدا نہیں ہے اور خدا کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اب ان کا اگر آپ ان سے بحث کریں گے اور اچھے قابل اگر اس میں لوگ مل جائیں آپ کو، تو آپ ان کی دلیل، بہت سے ایسے لوگ جو جن کا شعوری ایمان نہیں ہے مسلمان، وہ شک میں پڑ جائیں گے. اور ایسے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اسلام کے معاملے میں شک میں ہیں. بہت اچھے داڑھی ٹوپی رکھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے معاملے میں کئی چیزوں میں شک میں ہیں. اللہ کے معاملے میں ان کا عقیدہ ایسا ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ارے کافر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اوتار لے لے گا تو کیا برا ہے. ہو سکتا ہے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول خود اللہ کا اوتار ہیں جو دھرتی پر آئے ہیں، تو رام بھی اوتار ہو سکتا ہے، کرشن بھی اوتار ہو سکتا ہے. یہ تو یعنی ملی جلی ایسی بہت سے نظریات انہوں نے اپنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو صرف یہ بات ہوئی. اس کے علاوہ شریعت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، شریعت ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. تو ایسے بہت سی کمزور عقیدے ان کے اندر آپ پاؤ گے. انہیں لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ ان کو کرے دو گے نا تو ایسا نہیں لگے گا ان کا ایمان ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل علم الیقین کے ساتھ اللہ ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور اس کا دین سچا ہے. اور سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی سب سے بہترین سمسیاؤں کا حل دے سکتا ہے. قرآن کا قانون ہی بالکل صحیح ہے. تو اگر ایسا زبان سے تو دعویٰ ہر آدمی کر لیں گے، لیکن عملی طور پر انہیں دل میں یقین نہیں ہوتا. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم نقصان میں پھنس جائیں گے، ہم پریشانی میں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر یقین نہیں ہے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر. یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے اتنے مناسب نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، جتنا ہم سوچ سکتے ہیں. تو ایسے کئی سوال اٹھ سکتے ہیں ہمارے سامنے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ہی بات کریں تو وہ خود ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے. کیسے کرے ثابت؟ انشاءاللہ اسی بات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے ثابت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اسلام جو اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم سراپا خود ساکشات اللہ آپ کے سامنے آ جائے تب مانو اس کو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے ہونے کی دلیل یعنی اس کے وجود کی دلیل پہ یقین کی بات کرتا ہے کہ وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ موجود ہونے کا مطلب کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ اس کمرے میں آئیں اور آپ جب اس کمرے میں کوئی بھی نہ ہو تو آپ اس کمرے کے اندر یہ سارا سامان رکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر کوئی انسان رہتا ہے. آپ ایسا سوچ سکتے ہو کہ بنا انسان کے یہ سب سامان موجود ہوگا؟
تو یہ ایک عقلی قطعی دلیل ہے، یہ نشچت طور پر یہ دلیل ہے کہ یہ ایک انسان بستا ہے یہاں پر. تو اسی طرح سے اللہ کے وجود کو محسوس کیا جاتا ہے چیزوں کو اس کی نشانیوں کو دیکھ کر، کہ چیزیں جس طریقے سے کائنات میں بنی ہیں اور جس طرح سے موجود ہے وہ ایک، اور ان کے اندر جو پلاننگ پائی جاتی ہے، ان کے پیچھے جو مقصد پایا جاتا ہے، ایسا مقصد کہ کوئی بھی چیز، جیسے ہم نے جو میں نے کمرے کی مثال دی، تو آپ دیکھو چٹائی پڑی ہے تو ایسے نہیں بیکار ہے، یہ ایک مقصد کے تحت ہے. یہ بیڈ ایک مقصد کے تحت ہے، یہ ایون یہ اس کی جو اوپر کی چادر ہے یہ بھی ایک مقصد پورا کر رہی ہے. کوئی بھی چیز بے تکی نہیں ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے. ٹھیک ہے، پیڑ پودے جو آپ کے لیے اگے ہیں، سیب جو اگا ہے، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. آپ تو اس کو بے مقصد کہہ سکتے ہو. تو ہر وہ چیز جو قدرت میں بنی ہے اور اپنے آس پاس پیڑ پودے، پہاڑ، ندیاں، ہوائیں، کیا کوئی بھی ایک ذرہ ایسا دکھ رہا آپ کو جو بے مقصد ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہماری ضرورتیں ہیں، دوسری طرف وہ چیزیں ہیں. جیسی ہماری ضرورت بالکل اللہ نے ویسی ضرورت کی چیز موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت تگڑی پلاننگ ہوئی ہے، کسی نے بہت ہی مقصد کا دھیان میں رکھ کر تگڑی پلاننگ کری ہے، اور جس نے ایسا کیا وہی خالق ہے اس کا. کوئی ہے ایسی بہت بڑی شکتی جو اس کام کو کر رہی ہے، اور یہی ایک خالق کے ہونے کی دلیل ہے. ایک خالق مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، رچیتا، جو رچنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز محدود ہے. محدود کا مطلب ہوتا ہے سیمت ہے، اور محتاج ہے. سیمت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آکار ہوتا ہے. ایک انسان کا بھی آکار ہوتا ہے، کمرے کا بھی آکار ہوتا ہے، چادر کا بھی آکار ہے، گھر کا بھی آکار ہے. ہر چیز کا ایک آکار ہے. ہر چیز اپنے ایک دائرے کے اندر ہے. اس کا ایک وزن ہے، وہ ایک سمے میں بنا ہوا ہے، اس کی ایک شروعات ہے اور اس کا ایک انت ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، مطلب مٹ جانے والی، کیونکہ اس کی ایک شروعات ہے، اس کا ایک انت ہے. اور وہ کوئی بھی چیز ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، ہمیشہ موجود نہیں رہے گی، بلکہ ہر چیز محدود ہے، سیمت ہے، وزن ہے اس کے اندر، اس کی ایک زندگی ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اس کا انت ہوا. تو اپنے کائنات میں جتنی بھی چیزوں میں نظر ڈالیں گے آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جس میں یہ گن نہ ہو؟ ہر چیز میں تو یہ گن کہلاتا ہے. یہ گن جس کے اندر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مخلوق، رچنا، مخلوق کہلائے گی وہ، جس کے اندر یہ سارے گن پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی جیسے انسان کو دیکھ لو، انسان کی کتنی ساری پریشانیاں اور کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نربھر ہونا، دوسروں پہ نربھر ہونا، یہ بھی مخلوق کی نشانی ہے. انسان کس بات پہ نربھر ہے؟ اس بات پہ نربھر ہے کہ وہ کھانا کھائے، وہ سوئے. ٹھیک ہے. اگر وہ سوئے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. تو ہر چیز ایک کسی نہ کسی چیز کے اوپر نربھر ہے. ایک پانی جو ہے نا، پانی بھی اپنے وجود کے لیے دو گیسوں پر نربھر ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن. اور صرف گیسوں پر نہیں بلکہ اس کے انوپات کے اوپر بھی نربھر ہے. اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن کا انوپات اگر بدل گیا تو ہائیڈروجن اور آکسیجن بلکہ ایک زہریلی گیس بھی بنتی ہے جس کو کاربن مونو آکسائڈ کہتے ہیں. وہ زہریلی ہوتی ہے. اور آکسیجن کیا ہوتی ہے؟ جیون دینے والی گیس ہوتی ہے. صرف دو اڑو ہائیڈروجن کے اور ایک اڑو آکسیجن کا اگر ملاتے ہو آپ تو کیا بنتا ہے؟ پانی. لیکن اگر آپ ان اڑو کی تعداد کم زیادہ کر دو گے تو دوسری گیس بن جائے گی، اور وہ گیس زہریلی ہوگی جس کو سونگتے مر جاؤ گے تم. ہے نا اللہ تعالیٰ کی تو قدرت دیکھو آپ. تو یہ انوپات کس نے فکس کرا؟ کس نے اس ضرورت کو پہچانا کہ یہ چیز ہمیں سوٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے. تو ہر چیز کی پلاننگ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی پلانر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اتنی بڑی، اتنی گہری، اتنی زیادہ، یعنی انسان ایک ذرا سی بلڈنگ بناتے تو کتنی عقل لگانی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایفل ٹاور یہاں پر بھی ہے، اور ایک بڑا ایفل ٹاور اصلی جو والا ہے، تو اس کو بنانے میں جنا کتنے انجینئر، 100 انجینئر لگے، مہینوں سالوں لگے، اس میں 4 سال لگے اس کو بنانے میں. کیا کیا دنیا بھر کی انجینئرنگ لگا ڈالی انہوں نے، تب کہیں جا کر ایک سریوں کا ایک بلڈنگ بنی ہے. تو ہمارے آس پاس جو اتنا تگڑا نظام پایا جاتا ہے، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، ٹھیک ہے، ٹھیک برسات کے موسم میں ایسا چکر بنا ہوا ہے، فکس ٹائم پر بادل آتے ہیں، برساتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ بادل، مجھے شاید یاد نہیں، قرآن کی یاد نہیں ہے، اگر یہ بادل آ کے بستیوں کی جگہ سمندر میں پانی گرا دے تو کیا حال ہوئے تمہارا؟
ایک سال برسات نہیں ہوتی تو انسانوں کی زندگی کا نظم کیسے بگڑتا ہے یہ پتا ہے. پورے دیش میں اکال آ جاتا ہے, ارتھ ویوستھا نیچے چلی جاتی ہے, کسان بھوکے مر جاتے ہیں, خودکشا کر کر کے مر جاتے ہیں. یہ استھتی ہے ابھی اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کتنا تگڑا ہے, کتنا تگڑا انتظام ہے. یعنی کوئی طاقت ہے, وہی طاقت ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. لیکن سمسیا یہ ہے کہ خالق کون ہو سکتا ہے؟ خالق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مخلوق کے اندر جو گن پائے جاتے ہیں وہ خالق میں نہیں ہونے چاہیے. جیسے کہ وہ محدود نہیں ہونا چاہیے, سیمت نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی اور پر نربھر نہیں ہونا چاہیے. اگر خالق بھی کسی اور پر نربھر ہے اپنے زندہ رہنے کے لیے, اپنے وجود کے لیے, یا وہ اس کی بھی ایک شروعات ہے, اس کی ایک شروعات ہے جب سے وہ ہوا اور بعد میں مر جائے گا, تو یہ پھر وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر مخلوق ہوگی, کیونکہ یہ صفت کس کی ہے؟ مخلوق کی. تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسری طرح کی صفت ہو جو بالکل الٹی ہو مخلوق سے. یعنی کہ نہ تو اس کا کوئی شروعات ہو, نہ اس کا کوئی انت ہو, نہ وہ کسی جگہ پر محدود ہو, نہ ہی وہ کسی اسپیس کے اندر رہتا ہو. ٹھیک ہے, وہی اس کو ہی خالق ہونے کا ادھیکار ہے, وہی خالق ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر مخلوق جیسی صفت اس کے اندر ہو تو پھر تو وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہو سکتا. تو ہم عقلی طور پر اس نتیجے پہ پہنچے کہ خالق وہی ہو سکتا ہے جس میں مخلوق جیسی کوئی بھی صفت نہیں ہو. کیونکہ کائنات میں اپنی طرف ہر چیز ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مخلوق دیکھتے ہیں. تو خالق وہی ہوگا جس نے ان سب کو بنایا اور وہ ان صفتوں سے پرے ہو. یعنی وہ سمے میں بندھا ہوا نہیں ہو, وہ جگہ میں بندھا ہوا نہیں ہو, تبھی جا کر وہ خالق کہلائے گا, ورنہ وہ خود مخلوق بن جائے گا. تو یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنا ہے ہمیں. اور جہاں تک مخلوق کی بات ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کی ہر چیز محدود ہے, یہاں تک کہ پوری سرشٹی, گیلیکسی. کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نہیں کائنات تو اسیمت ہے, یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کسی نے کہا کہ آسمان پھیل رہا ہے, تو پھیلنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ محدود ہے جبھی تو پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا گیلیکسی میں اربوں خربوں تارے ہیں اور چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ. لیکن یاد رہے گیلیکسی کس چیز سے بنی؟ ایک ایٹم سے بنی ہے, ایک کیا بولتے ہیں اڑو سے بنی ہے. اب اڑو جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک آکار ہوتا ہے. تو اگر آپ 1000 اڑو ملا دو گے تب بھی ایک آکار والی چیز بنے گی. 1 کروڑ اڑو ملا کے کوئی چیز بناؤ گے تو آپ سائز بڑھاتے جاؤ گے, لیکن رہے گا تو وہ لامحدود تو کبھی بھی نہیں ہوگا نا. یہ موبائل ہے, اس کا ایک وزن ہے اور اس کی ایک شروعات ہے, ایک انت ہے. اب آپ چاہے اس کے آپ 1000 موبائل جوڑ دو, کروڑ موبائل جوڑ دو, بھلے اس کا سائز بڑھ جائے لیکن رہے گا تو محدود ہی نا, رہے گا تو سیمت ہی, اسیمت تو نہیں ہوگا نا. تو جو چیز, جو مخلوق کسی سیمت چیز سے بنی ہے وہ بھی چاہے کتنی بڑی ہو جائے لیکن رہے گی وہ سیمت ہی رہے گی اور مخلوق ہی رہے گی وہ. تو اسیمت کی پریبھاشا صرف خالق کے اوپر آ سکتی جس نے اس کو بنایا ہے. ایک میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا, ایک ملحد کا, ناستک کا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے بہت بڑے امام ہیں, جن کے طریقے پہ انڈیا میں لوگ بہت زیادہ چلتے ہیں اور ان کی نماز کو جو طریقہ امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کی ایک ناستک سے بحث ہوئی. ناستک کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مناظرے کے لیے دونوں آمنے سامنے بیٹھے. ناستک نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا ہے, آپ ثابت کرو کہ خدا ہے. ٹھیک ہے, امام حنیفہ سے کہا. تو امام حنیفہ نے کہا کہ ابھی چھوڑ دو اس بات کو, میں ابھی کچھ سوچ رہا ہوں. نہیں, کیا سوچ رہے ہو آپ؟ کہ میں ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچ رہا ہوں. مجھے لوگوں نے ایک جہاز کے بارے میں بتایا, بہت بڑا جہاز, اور اس میں بہت سارا سامان بھرا ہوا ہے جہاز میں, لیکن اس جہاز کو کوئی چلانے والا نہیں ہے اور اس کا کوئی دھیان رکھنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی جو ہے جہاز جو ہے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے, اور سمندر کے اندر اگر بڑی بڑی دھارائیں آتی ہے تو وہ ان سے بھی بچتا ہوا ترکیب سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ ایک ایسی صحیح جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو اترنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس ڈائریکشن میں جاتا ہے جس ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے, وہ بھٹکتا بھی نہیں ہے. حالانکہ اس جہاز کا کوئی کپتان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اس کی ٹرپ جو ہے اس کی بھی کوئی پلاننگ نہیں کر رہا ہے.
پھر بھی اپنے آپ اس طرح سے جا رہا ہے. تو بیچ میں ناستک ان کو روک کے کہتا ہے کتنی عجیب طرح کی تم بات کر رہے ہو, بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ ایسا چل سکتا ہے سب؟ تو کوئی عقل مند آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر تو میں تمہاری حالت کے بارے میں تو مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہے. ٹھیک ہے, جب تم ایک جہاز کے بارے میں کلپنا نہیں کر سکتے ہو کہ بنا کپتان کے اور بنا اس کے وہ چل سکتا ہے, بچ سکتا ہے, اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے, تو تمہیں کیا لگتا ہے اس پوری کائنات کے بارے میں جو کہ اتنی باریکی کے ساتھ چل رہی ہے, ہر چیز اس کی ایک مقصد کو حل کر رہی ہے, مقصد کے تحت بنی ہے. ٹھیک ہے, اور تم کیسے سوچ سکتے ہو اس بات کو کہ اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے, جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی, کوئی اس کا مالک نہ ہو. ٹھیک ہے, تو جو آج کل کے سائنس, کچھ ایسے لوگ ہیں سائنس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو خدا کو نہیں ماننا چاہتے ہیں اور سائنس کا سہارا لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, سائنس کی کچھ باتوں کا, پڑھے لکھے لوگوں میں بہت گمراہی پھیلی ہے اس معاملے میں, اب جا کے تھوڑا سا پہلے سے سدھار ہے, لیکن ابھی بھی جو لوگ خدا کو نہیں منوانا چاہتے ہیں ان کا غلبہ ہے دنیا میں. میڈیا, ٹیلی ویژن, یہ جو آپ ڈسکوری چینل دیکھتے ہو, جغرافک چینل دیکھتے ہو, یہ ایکچولی وہی لوگ چلا رہے ہیں جو خدا کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ جو قدرت جو پروگرام دیکھو گے جانوروں کے اوپر, کائنات کے اوپر, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے, کبھی ایسا شبد نہیں سنیں گے آپ. اس جانور, یہ جانور یہاں اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے آپ وکست ہوتی جاتی ہے ایک سے دوسری اسٹیج کی طرف. تو جانور پہلے رہنا نہیں جانتا تھا, اب اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے. ان کا کہنا ہے انوکولت کر لیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, ہر جگہ اپنے آپ کو وہ ڈھال لیتے ہیں, یعنی کہ جانور اس بات پہ قادر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ رہ سکیں, وہ اپنے آپ کو بدل سکیں, یہ ان کا کہنا ہے. تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ خدا کو نہیں ماننا چاہتے, وہ نہیں کہنا چاہتے کہ خدا نے ایسا پیدا کیا. ٹھیک ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی اگر بہت کھوج بین کی جائے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, کوئی بھی جانور, کوئی بھی کیڑا, وہ کبھی بھی کسی دوسرے جیو سے پنپا نہیں ہے, دوسرے جیو سے وکست نہیں ہوا ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ سب سے گھٹیا تھیوری ہے جو آج بھی سائنس کے نام پر 12ویں کلاس تک پڑھائی جاتی ہے, جس کو تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں, کرم وکاس کی تھیوری کہتے ہیں اس کو, سدھانت, جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ ہی چیزیں وکست ہو کر, جیسے پہلے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا, پھر اس سے جو ہے بندر بن گیا, پھر بندر سے انسان بن گیا, الگ الگ. تو اور ان کے اوشیش کہا جاتا ہے, جبکہ ان کے اوشیش موجود نہیں ہیں کیونکہ کروڑوں سال سے انسان لے رہا ہے, ان کے سب کے کنکال پائے جاتے ہیں, جانوروں کے کنکال پائے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب بندر سے انسان بنا تو اس کی کڑی ہونا چاہیے بیچ کی, اس کے اوشیش ہونا چاہیے, لیکن ویسے اوشیش ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو بھالو بنا ہے یہ ویل مچھلی, ایک مچھلی ہوتی ہے اس سے بنا ہے, اس سے وکست ہو کر. تو بھالو اور ویل مچھلی کے بیچ کا کوئی کڑی ہونی چاہیے نا, ہزاروں کروڑوں سالوں میں بدلا ہے, اس کی باڈی چینج ہوتی ہے ان کے حساب سے. تو حقیقت میں ایسا ہے ہی نہیں, یہ صرف ایک جھوٹا دعویٰ ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر چیزیں سب اتفاق سے بنی ہیں, اتفاق پہ اتفاق, اتفاق پہ اتفاق ہوتا چلا گیا, اور اس طریقے سے چیزیں اپنے وجود میں آتی چلی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, آج دنیا میں تمہارے پاس, تم کہتے ہیں انسان امینو ایسڈ کا بنا ہے, جیو امینو ایسڈ کا بنا ہے, تو تمہارے سامنے سارا امینو ایسڈ رکھے, کیمیکلز رکھے ہیں, دنیا کی ساری ٹیکنالوجی رکھی ہے, دکھا ایک امینو ایسڈ سے تم ایک کوشیکی جیو بنا کے دکھا دو جس میں زندگی ہوتی ہے. اور قرآن نے تو ایک جگہ کہا ہے کہ مکھی تو کیا ہے, یہ مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے, پر ہی بنا کے دکھا دو جو کہ نرجیو چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیدا کر کے دکھا دو. تو حقیقت میں یہ چیز عقل کے خلاف ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے. ٹھیک ہے, اس کائنات کا ایک خالق ہے, یہ ہم کیسے, اس سے بڑا بد عقل کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا انسان جیسی مخلوق جس کو سمجھدار مخلوق کہا گیا, آپ بتاؤ کہ جب وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانے گا تو اس سے بڑا بد عقل, اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے بدتر کر لیتا ہے پھر, کیونکہ جتنی بھی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کری وہ اپنے مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے, انہیں کوئی شعور نہیں دی گیا, ان کو کوئی ول پاور, اچھا شکتی نہیں دی گئی, اور وہ جیسا کہا گیا ویسے ہی کرتے ہیں, ویسے ہی اپنے آپ سیزنوں کے حساب سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, بچے پیدا کر لیتے ہیں, مر جاتے ہیں, جو ان کو کام دیا وہ کر لیتے ہیں, وہ اللہ کے فرما بردار ہے. لیکن انسان کو شعور دینے کے بعد انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اور کہتا ہے کہ خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عقل کے خلاف ہے. ایک اور بہت اچھی مثال میں آپ کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوں گا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کیا کہا, آپ نے فرمایا
کہ جو बेर का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो आप देखो कि बहुत सारी होती है लेकिन सब एक जैसी होती है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी पत्ती तोड़ लो, यानी किसी भी पेड़ के बारे में बात, कोई सी पत्ती तोड़ोगे तो सेम टेस्ट आएगा आपको हर पत्ती का। और मजे की बात है कि वो पत्ती सारी की सारी एक जैसी होती है, उसके बावजूद भी अगर उसे अलग अलग कीड़े खाते हैं तो अलग अलग चीजें पैदा करते हैं वो। मिसाल के तौर पर जब छोटे कीड़े खाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर उसको सिल्क का कीड़ा खाता है तो सिल्क पैदा करेगा, अगर उसको मधुमक्खी उसे चूसती है तो उससे शहद पैदा करेगी, गाय उसको खाती है तो उससे दूध पैदा करेगी, ठीक है। और अगर हिरन उसको खाता है तो उससे मुश्क पैदा करता है, ठीक है। कितनी एक ही चीज सारे जानवर खा रहे हैं, ठीक है, फिर भी देखो उनकी कुदरत के वो क्या रूप बदल दिया उसने। एक ही चीज से वो निर्भर है पूरी जिंदगी, उसी को खाते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी। तो ये बकरी जब उसको खाती है तो वो बच्चों को जन्म देती है। तो इससे ये बात एक पत्ती में कितनी सारी क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी, ये सिफतें कौन डाली, किसने डाली इसके अंदर? ये वो खालिक है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। यही चीजों का इजाद करने वाला है, यही चीजों को इजाद करता है, पहली बार उनको बनाता है, पहली बार उनके अंदर वो गुण और वो सिफतें डालता है। और यही वो दावत है जो कुरान चिल्ला चिल्ला के दे रहा है। कुरान के अंदर, कुरान की आयतों में ये बात बहुत बार कही गई है। सुनिए, मैं आपके सामने कुछ कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ। इन्ना फी खलक़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लिआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आले इमरान आयत नंबर 190 में कि देखो जमीन और आसमान की तख्लीक में, ठीक है, और दिनों के आने जाने में एक के बाद एक उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो समझ रखते हैं। ये दिन और रात का आना जाना हम लोगों को नॉर्मल बात लगती है, मगर ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। किस तरीके से जो है, आप दूसरे ग्रह भी हैं, वहां पर पता चलता है एक जगह 6 महीने का दिन है और एक जगह 10-10 साल का दिन है। और इन दिनों का आना जाना आप सोच सकते हैं, अगर 24 घंटे अगर रात ही रह जाए, दिन ना आए तो क्या होगा? टेम्परेचर घट जाएगा। और अगर ये दिन अगर एक हफ्ते ना आए ना तो बर्फ जम जाएगी, -0 पे जा सकता है टेम्परेचर, और इंसान मर सकते हैं, इंसान के रहने लायक नहीं रहेगी वो जगह। ऐसे हजारों वाकयात हो सकते हैं। अगर ये चीज अल्लाह ताला अगर ये फिक्स ना करे, अल्लाह ताला ने जो नियम बना दी, अगर ये नियम से जरा सा भी हट जाए, जर्रा बराबर भी, तो इंसान का जीना दूभर हो जाए, नामुमकिन हो जाए। तो अगर आप एक एक चीज पे गौर करेंगे, रात और दिन के आने पे, जमीन और आसमान किस तरह से बनाया गया है, जमीन आसमान की तख्लीक के बारे में सोचें आप कि अल्लाह ताला ने हमें जमीन कैसे बिछा दी है। और इंसान को सोच के हैरत होती है इस बात को कि जमीन गोल है ना, लेकिन ऐसा उसकी प्लानिंग देखो कितनी अच्छी है। आसमान के बारे में, आसमान के हजारों ऐसे राज हैं, आज भी इंसान उनके बारे में जानता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि क्या है। 7 लेयर्स होती हैं और एक एक लेयर का अपना अपना क्या फंक्शन होता है। कितना तगड़ा इंतजाम है। सूरज की इतनी हानिकारक किरणें, अगर वो लेयर ना हो बीच में बादलों की, तो इतनी हानिकारक किरणें हैं कि आप जल के मर जाओ आसमान में। तो वो किसने पैदा की, किसने इतना तगड़ा इंतजाम करा कि सिर्फ वही किरणें आपके शरीर में आगे पड़े जो विटामिन डी बनाएगी और आपको ताकतवर बनाएगी, आपकी बीमारियां दूर करेगी। सिर्फ वही सूरज की उतनी ही किरणें आपके जिस्म में पड़े जो न सिर्फ फायदा दे, न सिर्फ जिलाए आपको, बल्कि आपके लिए एक जिंदगी एक वो बना दे, यानी फायदेमंद। तो गौर फिक्र करने वालों के लिए बहुत कुछ है। दूसरी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह रोम में, और उसकी निशानियों में से जमीन और आसमान की तख्लीक है और तुम्हारी अलग अलग भाषाओं का बोलना। तुम जो जबान बोलते हो ये भी अल्लाह ताला का एक मौजूदा है। ऐसा क्यों है कि हम सब रोटी खाते हैं, हम सबके दर्द होता है, फिर भी हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। रोटी को अंग्रेजी में जो है चपाती कहते हैं, हिंदी में रोटी कहते हैं, और चाइनीज में कुछ और कहते होंगे, अरबी में कुछ और कहते होंगे। तो ऐसा क्यों है जबकि हमारी जरूरत है? कैसे हमारे दिमाग में बात आ गई कि ये भाषाएं अलग अलग भाषाओं ने जन्म लिया, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे रंगों पे भी गौर करो, ये भी मेरी निशानियों में से है। और आगे यही कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि देखो ये वाकई उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो लोग इल्म रखते हैं, यानी इल्म
سوچنے سے فکر غور و فکر کرنے والے لوگ. سورہ الغاشیہ میں آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو اس وقت کے لوگوں کو جو ان کے سامنے ہے اسی حساب سے مثال دی جاتی ہے. تو اور ایسا نہیں کہ آج ہمارے لیے یہ چیزیں فٹ نہیں ہے. کہتے ہیں کیا تم اپنے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھو گے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اب آپ کو لگے گا ارے اونٹ میں کیا ہے یار، جانور ہی تو ہے. ارے اونٹ کے بارے میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو وہ علم دیا جو انسان کو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اونٹ جب ریگستان میں، پہلی بات تو اس کو بنایا ایسا ہے کہ جیسا وہ ریگستان میں بھاگتا ہے ایسا کوئی نہیں بھاگ سکتا. دلدلوں کے اندر، یعنی کہ ریگستان میں آدمی چل نہیں سکتا تھوڑی سی دور، پیر گڑ جائیں گے اس کے. اور بیچ میں دلدل آتی ہے تو اونٹ کو پتہ رہتا ہے کہ یہاں دلدل ہے، اس میں وہ جائے گا نہیں آگے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ 15 دن سے لے کے مہینے بھر تک پانی اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے. وہ کتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اڈاپٹ کیا ہے موسم کے لحاظ سے. تو اگر یہ دیکھو تو یہ کیا ہے، اتنی بڑی تگڑی پلاننگ ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے لوگوں کا ریگستان میں جینا ممکن کروایا ہے. آپ سوچو اس زمانے میں جب کوئی سادھن نہیں تھا اور آپ ریگستان کا 2-5 کلومیٹر بھی جا کے آپ پار نہیں کر سکتے تھے بنا اونٹ کے. انسان کبھی ریگستان میں گھس ہی نہیں سکتا تھا اگر اونٹ کی فطرت نہ ہوتی تو، کہ اونٹ انسان وہاں پہ جینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو انسان کبھی بھی وہاں پہ نہیں بچ سکتا تھا، وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. انسان کے لیے اتنا زیادہ مطلب ایک طرح سے اتنا انسان دشمن ماحول ہوتا ہے وہاں پر جو انسان کے لیے اس کے بس سے باہر ہے. لیکن اونٹ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ مند بنایا اور اتنا اس میں ڈھال کے بنایا کہ انسان کے لیے اس کی وجہ سے وہاں پہ سفر کرنا اور وہاں پہ بسنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہیں دیکھتے اونٹوں کو کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا، اور تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھا دیا گیا ہے. تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو، یعنی ان کو استوار کیا گیا ہے، کیسے گاڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پھیلا دیا گیا ہے. اب پہاڑوں کا گاڑنا یہ خود ایک بہت بڑی سائنس ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. پہاڑ کا گڑنا، پہاڑ بنے کیسے ہے، ان کا خود بننا ایک بہت بڑا وہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بڑھنا، پھر وہاں پہاڑ کا بننے کے بعد وہاں کا ویجیٹیشن، وہاں کی جو ونسپتی ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر یہ ہمالیہ کی چوٹی، اگر کشمیر میں اور ادھر جو پوری ہمالیہ کی جو چوٹی گزر رہی ہے، بہت بڑی لائن ہے یہ پہاڑوں کی، اگر یہ ہٹا دی جاوے نا تو پورا انڈیا میں جو ہے برف ہی برف آ جائے گی. یہاں پہ -0 میں چلا جائے گا ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، ادھر سے سیدھی برفیلی ہوائیں آتی ہے جو رکتی نہیں، وہ اس کو روک کر وہ ادھر بالکل ایک بہت بڑی دنیا انہوں نے. تو ایسے ہزاروں لاکھوں فائدے اگر آپ گنو گے کہ کس طریقے سے انسانوں کے لیے یہ چیز تیار کری اللہ تعالیٰ نے. ایک جگہ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طارق میں فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو انسان اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. ذرا اپنے آپ کو دیکھو گے تمہیں کس چیز سے بنایا گیا. تمہیں ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ پسلیوں کے اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے نکلتا ہے. یہ راز بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیتا ہے کہ وہ پانی جس سے انسان کا نطفہ پیدا ہوتا ہے اور نطفے سے بعد میں بچہ بنتا ہے وہ کس جگہ سے نکلتا ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کہ وہ پانی کی ایک بوند ہوتا ہے پھر وہ انسان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ اور کون سا معجزہ چاہو گے تم؟ ایک اور آیت، آخری آیت سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات کے آنے جانے میں اور ان جہازوں کو جو سمندر کے اوپر دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو لے کر جو انسان کے کام کا ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فزکس بنائی ہے
کہ ایک سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس نے مادے کی فطرت ایسی بنائی ہے, پانی کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جہاز جیسی چیز اس پہ چل سکتا ہے. اتنا بڑا جہاز جو ایک شہر کے برابر ہوتا ہے اور سوئی ڈوب جاتی ہے اس میں. اور پانی جو یعنی یہ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ پانی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. وہ زمین جو بنجر اور سوکھی رہتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, اس میں دوبارہ جان آتی ہے. اور جب زمین میں جان آتی ہے تو پیڑ پودے نہیں, کیڑے مکوڑے, ہر طرح کی چیز ہمیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے. اور آگے فرماتا ہے اور ہم اس میں اس زمین کو مردہ سے زندگی دیتے ہیں, اور زندگی دینے کے بعد اس میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پہ ہوائیں چلاتے ہیں. اور آگے فرماتا ہے کہ ہواؤں کے چلنے پر, اس میں بھی اللہ کی نشانی, ہوائیں جو چلتی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ہواؤں کا چلنا معمولی بات ہے, اس کی پوری سائنس ہے. اگر ایک بھی ہوا, ان ہواؤں کے نام آج سائنٹسٹوں نے ان کے نام رکھ سکتے ہیں, اور یہ ہوا فکس ٹائم پر فکس مہینے میں فکس جگہ سے اٹھتی ہے اور فلاں جگہ سے نکلے گی اور فلاں جگہ موسم یہ موسم لائے گی, اس طرح سے یہ پورا ایک سائیکل طے ہے. اور یہ سائیکل اتنی فکس ہے کہ اگر اس میں ذرا سا بھی چینج آتا ہے نا تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جہاں پر یہ سارا چکر چلتا ہے, ٹھیک ہے. یہ واٹر سائیکل اور یہ ایئر سائیکل جو چلتی ہے, یہ اتنا تگڑا انتظام ہے, یہ کوئی اتفاق سے نہیں ہوتا کہ اچانک چل رہا ہے. یہ سب موسموں کا آنا جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے چلنے میں, ٹھیک ہے, دھرتی اور آسمان کے بیچ میں بادلوں کا چلنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں, سوچ غور و فکر کرتے ہیں. آخر میں ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں سے پوچھتا ہے, یا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, ٹھیک ہے, یا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں, وہ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. صدق اللہ العلی العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.